اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی بچے خیرت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، اچھے ہوں گے۔ تو پیارے بچوں، ہم جماعت 8ویں کا اردو کتاب سے لیا گیا سبق للدد، یعنی آپ کی درسی کتاب اردو میں للدد کے نام سے ایک سبق ہے، وہ ہم نے اس کے پچھلے 2 کلاسز اس کے پڑھے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج ہم اس کا تیسرا کلاس پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو پیارے بچوں، پچھلے جو ویڈیو کلاس ہم نے پڑھا ہے، پچھلے ویڈیو کلاس میں یہاں تک ہم نے پڑھا ہے کہ مینڈا پکے یا بکرا لال کی قسمت میں تو وہی بٹا ہے۔ تو یعنی کہ اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ چاہے مطلب کٹ گستن تیار یا ژھاول گستن تیار، لل دید ہندس قسمت من سوئی سو کاج وٹ۔ تو ات کاشر پٹھن لل دید ونمت کاشر پٹ یہ شعر کہ لل نل وٹ ژلِ نہٕ زانٛہہ۔ تو نل وٹ ونان کاج وٹس، یم سۭتۍ زن کاجہ مزن کانٛہہ چیز دگان چھ۔ تو لل دید کی ساس کھانا پروستی وقت ان کے برتن میں ایک بٹا رکھتی تھی تاکہ دیکھنے میں چاول کا برتن خوب بھرا ہوا لگے۔ تو لل دید ہز زن ساس کے ہش تو یہ امس بت شیرن وزن ام سندس ات بت بانس مزن تل گۄڈنیتھ اخ کاجہ وٹ تھاوان، نل وٹ تھاوان اور پیٹھس کمے بت پھولا اخ شیرتھ تراوان تاکہ وشنس مز ای ہے کہ بان چھ بت سۭتۍ بھرتھ۔ لل دید نہایت صابر تھے، صابر گئے صبر کرنے والی یا صبر کرنے والا۔ تو لل دید سٹھے صبر کرن واجی، ام بو نہ زہاں تہ یہ کتھ کٲنٛسہِ نشن۔ وہ چاول کھا کر بٹا دھو کر ایک طرف رکھ دیتی تھے تاکہ ان کی ساس کو دوسرا پتھر ڈھونڈنے کی زحمت نہ اٹھانا پڑے۔ تو پیارے بچوں، لل دید کران کٲم، یہ بت پھول پٮ۪ٹھ کن کھیوان اور ام پتہٕ یُس یہ کاجہ وٹ یہ بیٚیہِ چھلان اور تم پتہٕ بیٚیہِ اکہِ سایڈٕ تھاوان تاکہ یہ دپان میانہِ ہش گوٚژھ نہٕ تکلیف گژھُن دوٚیِم یہ کٔنۍ ژھانڈنس منٛز کہیٖنۍ، تہٕ أمِس گٔژھ نہٕ پریشٲنی پے تُلٕنۍ کہِ دوٚیِم کٔنۍ ژھانڈنہٕ خٲطر۔ تو اتنی صابر تھی اور اتنی حساس تھی لل دید۔ تو کسی طرح سے لل دید کا یہ شعر ان کے سسر کے کانوں تک بھی پہنچا تو انہوں نے اس کی تحقیق کی اور لل دید کا بیان صحیح ثابت ہوا۔ تو کتنے پٲٹھۍ وٲژ ام سٕنٛز یُس زن ام یہ شعر ون، یہ کتھ ون، یہ وٲژ ام سٕنٛدس ہہر بابس تامتھ۔ سسر گو ہہر باب اور یعنی خاندار سُنٛد مول، یہ وٲژ یہ کتھ امس تامتھ اور ام یہ اوس واریاہ اصل اور ام کر کٲم، ام کر ام کتھ ہنٛز تحقیق، ام کر ام کتھ ہنٛز جانچ، ام دوٚپُن بہٕ وٕچھِ یہ کتھ حدس تام چھِ صحیح کہ واقعی چھا لل دید آسان بانس منٛز یہ نل وٹ کاجہ وٹ۔ اور ییٚلہِ زن یہ تحقیق کرنہٕ آو تم اتہِ گٔے لل دید درٛاے صحیح، لل دید ہُنٛد یُس زن لل دید کتھ ؤنمٕژ ٲس سۄ گٔے صحیح ثٲبت تہٕ تٔمۍ اوس ووٚنمُت صحیح۔ لل دید نہایت صبر سے سسرال والوں کی زیادتیاں برداشت کرتی رہیں۔ لل دید روز سٹھی صبر سان اور یہ سا یہ پنہ وٲرۍوین ہنٛز یم زن سختی، وٲرِو یم زن ستاوان ٲسِس یم چیز برداشت کران، لیکن آخر کار ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور انہوں نے گھریلو زندگی کو خیر باد کہا اور ایک مست کلندر کی طرح جگہ جگہ گھومنے لگے۔ آخر کار گو زن ام سند یہ زن صبر پیمان گو لبریز اور یعنی ام کر کم، ام کر گھریلو زندگی زن امس ازدواجی زندگی اس، گھریلو زندگی اس اور ام کور ات خیر باد اور ام ترٲے یہ زندگی اتی، گھریلو زندگی ترٲے اتی اور یہ ؤژھ یہ درٛاے اکھ مست کلندر بنتھ لٔج جایہِ جایہِ نژنہِ۔ تو یعنی یہ بنے اکھ یہ سا یہ درویش صفت، اکھ یہ سا سُہ زٔنۍ یُس زن مطلب لٔج دَیہِ ژھانڈنس کُنتھ تو لٔج جایہِ جایہِ نژنہِ۔ تو ایک بار وہ نیم برہنہ حالت میں کہیں جا رہی تھیں۔ تو ایک پھر اس برہنہ کا معنی ہے اور یہ سا یہ ننگا، یعنی ننگے اس، ایک پھر نیم برہنہ یعنی آدھا کیا ننگا، کہ کمی پلو کپڑ اس تنہ پہ لگت۔ تو یہ کوت تامتھ پکان تو کہیں دور سے حضرت امیر کبیر میر سید علی رحمۃ اللہ علیہ ہمدانی آتے ہوئے دکھائی دیے۔ تو
ٹاٹھو بچو حضرت میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ ہند بارس من تھی پتمس کلاس مز یعنی 7 جماعت مز تہ پوڑمت تو اور یمو وچھو یہ بوڑ بار یہ بزرگ اور پکان اس پر یور نیم برہنہ حالتس من یعنی کہ مطلب ام سندس جسمس پہ کم کپر لگت اور سا یہ یمو وچھو کہ دور اور ایوان حضرت امیر کبیر میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ تو لل دید کر کام لل دید کو اس حالت میں حضرت امیر رحمۃ اللہ علیہ کا سامنا کرنے میں شرم محسوس ہوئی لل دید سوچ کہ بچس نیم برہنہ مے جسمس پہ پور لباس لگت کہین اور ام کر شرم محسوس اور ام دپن بگس کن جائیں ژوٗرِ روزیں وہ کہیں چھپ جانا چاہتی تھی یہ یژھان کہ بگس کن جائیں ژوٗرِ روزیں اور بگس ژوٗرِ کن جائیں روزیں تو لیکن جب آس پاس میں چھپنے کی کوئی جگہ نہ ملی تو ایک نان بنائی کی دکان میں دہکتے ہوئے تنور میں کود پڑیں اور یہ دشن کھور دس نظر کہ بہ روزہا ژوٗرِ کن جائیں اتہ آس جائے ات کہین کن جائے چھپنچ ژوٗرِ روزنچ اور ام تج ووٹ تو لگون نان بنائی گو ژۄچہِ بناون وول أمِس کاندُر أسۍ وَنان چھِ تو أمۍ لگٲو کاندرٕ سٕنٛدِس تنوٗرس منٛز یتھ منٛز نار اوس شولہٕ ماران اور أتھی منٛز لگٲوٕن وۄٹھ تہٕ بیچارے نان بائی کے تو ہوش ہی اڑ گئے تو یُس زن کاندُر اوس یہِ گوٚو زبردست پریشان أمِس لوٚگ زبردست تو یُس زن یہِ کاندُر اوس یہِ ژوٚٹ بناون وول اوس یہِ نان بنایی ہے تو یہ گو زبردست مطلب پریشان یہ لوگ کھسنے کہ مطلب اخ انسان گو امس سندس نار تنورس مز ام دپن یہ مر اور بہ کیا جواب دم تھوڑی ہی دیر میں جب تنور کا ڈھکن اٹھا لیا گیا تو یہ دیکھ کر سب حیران ہوئے کہ لل دید ایک خوبصورت لباس پہن کر تنور سے برآمد ہوئی اور دپان کہ کمی کال گو کہ تنورس آو ٹھان تلن ڈھکن تلن اور درا سری گئی حیران کہ اور درائے لل دید اخ خوبصورت لباس خوبصورت کپڑ خوبصورت پلو لگتن درائی ام تندور مزن صحیح سلامت واپس تو بعد میں جب ان سے اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ انہوں نے زندگی میں پہلی بار کسی مرد خدا کو دیکھا پتہ ییٚلہِ أمِس آو پرژھنہٕ کہ ژٕ کیازِ کوٚرُتھ یہِ ژٕ کیازِ لگٲوتھ نار تندورس منٛز وۄٹھ اور أمۍ سُنٛد جواب اوس یورٕ یِہے أمۍ ووٚنُکھ دوٚپنکھ کہ مےٚ ہسا وُچھن آز گۄڈنِکۍ پھِرِ اکھ زندگی منٛز وُچھ مےٚ گۄڈنِکۍ پھِرِ پہلی مرتبہ پہلی بار وُچھ مےٚ زندگی منٛز اکھ مرد خدا یعنی سُہ انسان یُس زن خدا شناس آسہِ خدا پرزناون وول آسہِ اور سُہ ہسا وُچھ مےٚ آزٕ گۄڈنِکۍ پھِرٮ۪ن امہِ موٗجوٗب ہسا لگٲو مےٚ زوٚن نہٕ مُنٲسِب کینٛہہ کہ یِمن برونٛٹھ کَنہِ نیرٕ بہٕ نیم برہنہ حالتس منٛز روزٕ بہٕ یِمن برونٛٹھ کَنہِ اور مےٚ تُج وۄٹھ مےٚ لگٲو توے تنور مےٚ کٔر چھُپنٕچ کرے مےٚ کوٗشش لیکن جاے میلیے نہٕ کینٛہہ تہٕ مےٚ لگٲو تنورس منٛز وۄٹھ تِکیازِ مےٚ وُچھ آز زندگی منٛز گۄڈنِکۍ پھِرٮ۪ن مرد خدا تو پیارے بچوں آج ہم نے اس سبق کو یہاں تک پڑھا انشاءاللہ اگلا ویڈیو کلاس جو ہوگا تو اس میں ہم انشاءاللہ اسے آگے پڑھیں گے تب تک کے لیے خدا حافظ.